انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند، اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سر عام کچھ پس دیوار، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ بڑی گہری بات، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو کاٹ ڈالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانو، سرکش حکمران کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے جس قدر وہ قوم کی بیداری سے ڈرتے ہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بھولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والے کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے،
کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسرا دوسروں کو معاف کر دینا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ لفظ، احساسات، جذبات، سوچ یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، ان اللہ و ان اللہ راجعون۔